السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق کفر الذین کفر کیا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے قالوا کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے، وقال المسیح اور کہا مسیح علیہ السلام نے یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ اے بنی اسرائیل تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ربی جو میرا رب ہے و ربکم اور تمہارا رب ہے۔ انہو تحقیق شان یہ ہے کہ من یشرک جو شریک ٹھہراتا ہے باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فقط تو یقیناً حرم اللہ حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے علیہ الجنت اس پر جنت و مأواہ النار اس کا ٹھکانہ آگ ہے جہنم ہے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور ملکیت تامہ کا بیان فرمایا ہے۔ مقصد عیسائیوں کے عقیدہ الوحیت مسیح کا رد و ابطال ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے عین اللہ ہونے کے قائل پہلے تو کچھ ہی لوگ تھے، یعنی ایک ہی فرقہ یعقوبیہ کا یہ عقیدہ تھا، لیکن اب تقریباً تمام عیسائی الوحیت مسیح کے کسی نہ کسی انداز سے قائل ہیں۔ اسی لیے مسیحیت میں اب عقیدہ تثلیث یا اقانیم ثلاثہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بہرحال قرآن نے اس مقام پر تصریح کر دی کہ کسی پیغمبر اور رسول کو الہی صفات سے متصف قرار دینا کفر صریح ہے۔ اس کفر کا ارتکاب عیسائیوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ قرار دے کر کیا۔ اگر وہ یا فرقہ کسی اور پیغمبر کو بشریت و رسالت کے مقام سے اٹھا کر الوحیت کے مقام پر فائز کرے گا تو وہ بھی اسی کفر کا ارتکاب کرے گا۔ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَٰذِهِ الْعَقِیدَاتِ الْفَاسِدَةِ۔ ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار جو مسیح علیہ السلام کے عین اللہ ہونے کا قائل ہے۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام نے
عالم شیر خوارگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب کہ بچے اس عمر میں قوت گویائی نہیں رکھتے، سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت ہی کا اظہار فرمایا، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اس نے کتاب بھی عطا فرمائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں، صرف یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور جوانی کی عمر میں بھی انہوں نے یہی دعوت دی، ان اللہ ربی و ربکم وعبدوا ھذا صراط مستقیم۔ سورہ آل عمران میں یہ وہی الفاظ ہیں جو ماں کی گود میں بھی کہے تھے، اور جب قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا، جس کی خبر صحیح احادیث میں دی گئی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے، تب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بلائیں گے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت سے اس وقت بھی فرمایا تھا جب وہ ماں کی گود میں یعنی شیر خوارگی کی حالت میں تھے، پھر نوجوان ہو کر بھی یہی اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی شرک کی شناعت و قباحت بھی بیان فرما دی کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے نکال لائے، جیسا کہ مشرکین سمجھتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں نصارہ کی ان جماعتوں پر کفر کا حکم لگایا گیا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں داخل ہو گیا اور وہ دونوں متحد ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی تردید عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کرائی کہ اے بنی اسرائیل، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی میں اس کا بندہ ہوں، میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور کہا جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ ان لوگوں نے نصرانیوں کا وہ فرقہ مراد ہے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ اللہ اور مسیح کو ایک کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے نہایت تاکیدی الفاظ کے ساتھ کافر قرار دیا ہے۔ مسلمان کہلانے والوں میں بھی کئی لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں بلکہ دونوں ایک ہیں، یا اللہ تعالیٰ بشرا جامہ پہن کر آ گیا ہے۔ پھر کئی اپنے بزرگوں کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عبادت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ میں فنا ہو کر ایک ہو گئے، معاذ اللہ، اور بعض ان کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں اتر آیا، معاذ اللہ۔ پہلا عقیدہ اتحاد اور دوسرا حلول کہلاتا ہے۔ اگر مسیح کو عین اللہ تعالیٰ کہنے والے کافر ہیں تو یہ نام نہاد مسلمان کیوں کافر نہیں؟ معلوم ہوا حلول اور اتحاد کا عقیدہ واضح کفر ہے جسے بعض ملحد لوگوں نے تصوف کے پردے میں معرفت قرار دے دیا۔ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، بلکہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کیا اور لوگوں کو بھی اسی عقیدہ کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم سورہ آل عمران میں بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے، بس اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، یعنی اتحاد، حلول یا شرک کی کسی دوسری قسم کا عقیدہ و عمل رکھنے والوں پر جنت حرام اور جہنم واجب ہے، کیونکہ جب شرک معاف ہی نہیں ہوتا تو جنت کیسے مل سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گڑا، اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ لقمان میں بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، اور فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِیضُوا عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَہُمَا عَلَى الْکَافِرِینَ۔ سورۃ الاعراف میں اور آگ والے جنت والوں کو آواز دیں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو، یا اس میں سے کچھ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔